صلی علی رسولہ الکریم۔ آج سائنسی ایجادات اور اس ترقی یافتہ دور میں یہ ایک مسئلہ بہت بڑی اہمیت کا حامل بن چکا ہے کہ ساری دنیا میں رمضان المبارک اور عید ایک دن ہوگی یا ہر علاقے کا مطلع مختلف ہوگا۔ اس میں بڑے بڑے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر علاقے والوں کے لیے اس علاقے کا مطلع معتبر ہوگا۔ جس علاقے والوں کو چاند نظر آ گیا وہ روزہ رکھیں گے اور وہ شوال کا مہینہ سمجھیں گے، اور جس علاقے والوں کو چاند نظر نہ آیا ان کی تاریخ وہ اس تاریخ سے مختلف ہو جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے بہت سے اہل علم کا کہ چاند دنیا کے کسی خطے میں جب ایک بھی مسلمان نے دیکھ لیا، دنیا کے کسی کونے میں بھی، تو وہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کو رمضان کا مہینہ سمجھ لیں، شوال کا مہینہ سمجھ لیں۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی نظر آ جائے، ساری دنیا کا ایک ہی مطلع ہے۔ ان میں سے جو میری فہم اور میری سمجھ کے مطابق جہاں تک میں نے پڑھا ہے راجح قول وہ یہ ہے کہ ہر علاقے والوں کا مطلع دوسرے علاقے والوں سے مختلف ہے۔ اس کی میں موٹی موٹی 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ پہلی دلیل ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث، قریب یہ غلام ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے، ام الفضل یہ بیوی ہیں عباس رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے قریب کو شام میں کسی اپنے کام کی غرض سے بھیجا مدینہ طیبہ سے۔ قریب شام گئے، انہوں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کو پورا کیا، اور وہیں پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ وہاں انہوں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا، یعنی ہفتے والے دن پہلا روزہ بن رہا تھا۔ جب یہ واپس آئے مدینہ طیبہ تو رمضان المبارک کے مہینے کے آخری دن تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا قریب سے کہ آپ نے چاند کب دیکھا تھا؟ قریب کہتے ہیں ہم نے چاند جمعے کی شام کو دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کیا تم نے خود دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ تو سب لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ امیر معاویہ جو امیر المومنین تھے اس وقت انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہفتے والے دن شام کو دیکھا ہے، اور ہم جو ہے نا ہفتے والے دن کے اعتبار سے ہی اپنی گنتی کو پورا کریں گے، یا 30 روزوں کو پورا کریں گے، یا ہمیں پہلے چاند نظر آ جائے۔ تو قریب کہتے ہیں کیا آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت کو، ان کے روزے کو معتبر نہیں سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث اہل علم نے اس سے ایک تو ان الفاظ سے استدلال کیا ہے کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہ دلیل ہے، محل شاہد ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے اپنے علاقے کے مطلع کا اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم شام والوں کے مطلع کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ مدینے کے رہنے والے لوگوں کے مطلع کا اعتبار کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے اس قول کے خلاف کسی ایک صحابی کی بھی رائے نہیں تھی، کسی نے بھی ان سے اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ کے دور کا اجماع بن گیا اس بات پر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی کا قول بھی، کسی صحابی کا اور کسی تابعی کا، اسی حدیث کے بنا پر، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی جو آپ نے سنی ہے، اسی حدیث کی بنا پر کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، نہ صحابہ میں سے کسی نے اور نہ تابعین میں سے کسی نے۔
تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ شام والوں کا مطلع اس حدیث سے معلوم ہوا اور ہے، اور مدینے والوں کا مطلع اور ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرار دیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے، ہم ان کے مطلع کے پابند نہیں ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 محرم کا روزہ ہوتا تھا یا 9 محرم کا، یہ حجاز کے جو ہے نا حساب سے ہوتا تھا، حجاز والوں کے حساب سے۔ یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے وطن اور موسیٰ علیہ السلام کی اقامت گاہ کے لحاظ سے نہیں ہوتا تھا، وہ مختلف تھی تاریخ، اور حجاز کی تاریخ مختلف تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے حساب سے رکھتے تھے، جبکہ وہ دن موسیٰ علیہ السلام کی اقامت گاہ والا وہ اس دن سے مختلف ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مسکن سے وہ دن اور تاریخ مختلف ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حساب کیا ہے وہ حجاز والوں کے حساب سے روزہ رکھا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جو علم فلکیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مطالعے کا مختلف ہونا ہے نا دنیا میں، یہ حس اور حقیقت پر مبنی ہے، حس اور حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے، اور یہ جب چاند مغرب سے طلوع ہو جائے تو مغرب والوں کے لیے تو وہ تاریخ ہو جائے گی چاند کی پہلی تاریخ، لیکن مشرق والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چاند کی پہلی تاریخ ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسی بات کو اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے اور ترجیح دی ہے اسی بات کو کہ یہ ممکن ہے کہ چاند مشرق میں نظر آئے تو لازمی طور پر وہ مغرب میں مانا جائے گا اور مغرب کے اندر اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ مشرق میں نظر آنا یہ مغرب والوں کے لیے بھی معتبر ہوگا۔ ولا ینعکس، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کے الٹ نہیں ہوگا کہ مغرب میں چاند نظر آ جائے تو وہ مشرق والوں کے لیے اس کا اعتبار لازمی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چاند ہوتا ہے پہلی رات کا، وہ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مغرب میں جہاں سورج غروب ہوا ہے وہاں سے جو ہے نا 45 منٹ سے زیادہ یہاں فاصلہ ہوگا سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا۔ وہاں بسا اوقات چاند کی تاریخ 1 دن یا 2 دن مختلف ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، ممکن ہے، کیونکہ جہاں سے 45 منٹ پہلے سورج 45 منٹ کا فاصلہ ہو جائے گا سورج کے غروب ہونے کا، وہاں مغرب میں تو سورج غروب ہو گیا اور ادھر تو سورج ابھی کھڑا ہے۔ 45 منٹ سے پہلے جو جگہ ہے مشرق کی طرف، وہاں تو ابھی سورج موجود ہے۔ تو جب مغرب میں نظر آ گیا ہے 45 منٹ تک وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور ادھر مشرق کی طرف 45 منٹ تک ابھی بھی سورج موجود ہے، تو وہاں پر یہ سورج کی موجودگی میں جو چاند پہلی رات کا نظر نہیں آ سکتا، اس لیے وہاں پر اگلے دن یا اس سے اگلے دن چاند نظر آئے گا۔ تو یہ حس اور جو حقیقت ہے وہ بھی اس بات پر دال ہے کہ یہ مطالعے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ ویسے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ یہ موجودہ ایجادات نہیں تھیں، تو ہر علاقے والے شام کی خبر مدینہ طیبہ میں روزانہ نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ تو کئی مہینہ لگ جاتا تھا، کئی ہفتے لگ جاتے تھے مختلف علاقوں میں خبروں کا۔ ہر علاقے کے لوگ وہاں پر وہ اپنے حساب سے اپنے چاند کو دیکھ کر جو ہے نا وہ روزہ رکھتے تھے، اپنے چاند کے اعتبار سے وہ عید کرتے تھے۔ تو اگر مسلمانوں کے ہاں عیدیں مختلف ہو جائیں، رمضان کی تاریخ مختلف ہو جائے، تو اس سے کتاب و سنت کی کسی نص کا یا کسی شریعت کے اصول کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ ہر علاقے والوں کے لیے رویت، ہاں جب مغرب میں نظر آ جائے گا تو اس کی مغربی سائڈ پر جتنے بھی ملک ہیں سب کے اندر وہ مانا جائے گا، لیکن مشرق کی طرف جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا سورج کے غروب ہونے کا، ویسے ویسے جو ہے نا وہ تاریخ
کا مختلف ہونا، مطلع کا مختلف ہونا ممکن ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ سعودی عرب کی تاریخ سے 1 دن یا 2 دن کا فاصلہ پڑ جاتا ہے۔ یہ ماہرین فلکیات کے لحاظ سے حقیقت اور حس پر بھی مبنی ہے بات۔ انشاءاللہ الرحمن یہ قول راجح ہے۔